بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے غسل جنابت پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شیخ محمد یوسف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اس گفتگو پر، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، جو کہ ایک بہت اہم ایشو ہے، اور اس کی ضرورت کو میں نے اس لیے سمجھا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ شرماتے ہیں اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے، تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو کی شکل میں یہ پیغام جاری کیا جائے۔ تو میرا مختصر سا سوال ہے کہ غسل جنابت کا آپ طریقہ جو سا ہے وہ ڈیفائن کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ دینی مسائل میں سے غسل کا مسئلہ ہے، کہ زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اولاً اس کے جو موجبات ہیں، اسباب ہیں، کہ کیا کیا سبب ہے جن کی بنا پر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو اور پھر جو دوسرا جو مسئلہ ہے خود غسل کا جو طریقہ ہے، غسل جنابت کے طریقہ، البتہ جتنے اغسال ہیں، 7 قسم کے جو واجب اغسال ہیں، سب کا طریقہ ایک ہی ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے نیت ضروری ہے کہ وہ مشخص کریں کہ اس نے ایک غسل انجام دینا ہے۔ غسل انجام دینا ہے کہ وہ فقط یہ نہیں کہ اپنے بدن کو ٹھنڈک پہنچانے کی نیت سے نہیں، بلکہ غسل کی نیت سے وہ اپنے نیت بھی یہی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ زبان پہ جاری کیا جائے، دل میں ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرنے کے بعد عزم کر کے اس کی طرف چل جاتا ہے، تو وہی کافی ہے۔ بس اس نے نیت کیا۔ اب یہاں پر نیت میں فرق ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وقت نماز ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو ہے جنابت کا غسل واجب ہے، جنابت کا غسل اس کے اوپر لاگو ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے کیا ہے، جناب والی واجب کی نیت سے انجام دیں گے۔ ایک دفعہ جو ہے نماز کا وقت نہیں ہے، نماز کے لیے ابھی کافی وقت موجود ہے اور یہ غسل جنابت انجام دینا چاہتا ہے، تو یہاں پر قربت کی نیت سے اس نے غسل انجام دینا ہے، اور اگر اسی غسل پر باقی رہتا ہے، غسل کو باطل کرنے والی کوئی چیز انجام نہیں دیتا، تو وہ نماز کے وقت کے داخل ہونے کے بعد خود بخود جو ہے کیا ہے جناب علی واجب کی جگہ لے گا، اور اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پر جا کے جو ہے یہ اپنے واجب نماز ہیں، نماز ظہرین ہے یا نماز مغربین ہے، جو بھی نماز ہے اس کو انجام دے گا۔ لیکن اگر وقت سے پہلے اس نے غسل کرنا ہے تو قربت کی نیت سے کریں گے۔ یہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قربتاً اللہ کی نیت سے غسل جنابت، اب یہاں پر ترتیبی اور ارتماسی ہے، غسل کے 2 طریقے ہیں۔ اب عموماً جو ہے وہ غسل ترتیبی انجام دیا جاتا ہے، چونکہ ہمارے گھروں میں حمام ہوتے ہیں اور فوارے ہوتے ہیں، بالٹی میں پانی رکھتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں، یہ جو ہے وہ ترتیبی ہوتا ہے۔ ترتیبی یعنی سر و گردن کو دھو لینا، پھر دائیں طرف دھو لینا، پھر بائیں طرف دھو لینا۔ ایک دفعہ جب سر اور گردن پہ پانی ڈال دیتا ہے، پانی اگر سر گردن پہ اور ہر جگہ پہ پہنچ جاتا ہے وہی کافی ہے، دوسری دفعہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری دفعہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک دفعہ دائیں طرف غسل کی نیت سے پانی ڈالا جائے اور وہ پانی ہر جگہ پر پہنچ گیا تو پھر کافی ہے۔ اسی طرح آخر میں بائیں طرف ایک دفعہ پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ کیا ہے جناب والے، اس کا غسل مکمل ہے۔ البتہ غسل کرنے سے پہلے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر اس کے شرمگاہ متاثر ہوئے ہوں، آلودہ ہوئے ہوں، تو پہلے ان کو
پاک کیا جائے، ان کو جو ہے وہ دھو لیا جائے، اور ان کو دھونے کے بعد پھر ان کو پاک کریں، پھر اس کے بعد سر گردن کو ایک دفعہ پانی ڈالیں، دائیں طرف ایک دفعہ پانی ڈالیں، بائیں طرف پانی ڈالیں، اس کا غسل مکمل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوران غسل اس سے جو ہے وہ ریح خارج ہو گیا۔ مثلا فرض کریں سر گردن دھو لیا تھا، دائیں طرف ابھی دھویا نہیں تھا، اس کا ریح خارج ہو گیا۔ تو رہبر معظم اور دوسرے جو ہمارے فقہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ریح کے خارج ہونے پر غسل پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، غسل اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ اور منتہا یہ ہے کہ غسل مکمل ہونے کے بعد اب اس نے جو ہے کیا ہے جناب علی نماز ادا کرنا ہے، تو اگر ریح خارج نہیں ہوتا تو اسی غسل پہ جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ چونکہ ریح خارج ہوا ہے لہٰذا وہ نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرے گا، غسل نہیں کرے گا، غسل جو کر لیا ٹھیک ہے نا جی، واجب ادا ہو گیا۔ یعنی سر گردن کے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، سر گردن کے دھونے کے بعد ریح خارج ہو گیا، ریح خارج ہونے کے بعد اس نے دوبارہ سر گردن دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں ناظرین محترم کی خدمت میں کہ یہ نہ سوچے کہ غسل باطل ہوا ہے، نہیں، غسل باطل نہیں ہے، غسل صحیح ہے۔ سر گردن کے دھونے کے بعد ریح خارج ہو گیا، اب ریح خارج ہونے کے بعد اسے کیا کرنا ہے؟ اسی ترتیب کے مطابق دائیں طرف اس نے دھونا ہے، پانی ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف اس نے پانی ڈالنا ہے، اس کا غسل جو ہے کیا ہے جناب علی مکمل ہے۔ اچھا آغا صاحب، اس کے علاوہ مثلاً کہ عموماً غسل کرتے ہیں، غسل انجام دینے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہمارے شرمگاہ سے کوئی قطرے نکلے ہیں، تو کیا غسل اس پر بھی غسل کا اثر ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرنے سے پہلے رفع حاجت کے لیے ضرور جائیں، اور وہ پیشاب کی نالی جو ہے وہ خالی کر کے اس کا جو ہے استبراء کیا جائے۔ استبراء کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی قطرہ جو ہے وہ نظر آ جائے تو وہ کیا ہے جناب علی باعث غسل نہیں ہے، یعنی وہ یا نجیس بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے غسل پر جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کا غسل صحیح ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ امید ہے انشاءاللہ ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔